کوئی آپ کا چیف منسٹر صاحب سے شکایت ہے، کوئی آپ کا کسی اور وزیر سے شکایت ہے، کوئی بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کر لیں۔ ذمہ داری اس صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، کہیں اور جانا اور چگلی کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ شہر چلتا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور آج اگر آپ سے ایکسٹورشن نہیں مانگا جا رہا ہے، اگر آپ کو زندگی کی دھمکیاں نہیں دیا جا رہا ہے، اگر آپ کے انڈسٹریز کو ہر ہفتہ زبردستی بند کر کے تمام مزدوروں کو سیاسی جماعتوں کے جلسے میں شریک کرنا اور سٹرائکس میں شریک کرنا بند ہو چکا ہے، تو اس میں تھوڑا سا اتنا سا کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کا ہے۔ آج ضرور مسائل ہے، بہت سارے مسائل، اور ان مسائل کا حل نکالنے کی ذمہ داری بھی ہمارا ہے، ہم وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس اسپیسیفک کمپلینٹ کو جو کہ بار بار مختلف فورمز پہ اٹھایا جاتا ہے، اور جب بھی چیف منسٹر صاحب کو یا مجھے ایسے کوئی علم آتا ہے تو ہم بھی اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میں آپ کے سامنے اور سب کے سامنے یہ اسپیسیفک پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سے ایسے مسائل ہوں گے، مگر میں چاہوں گا کہ اگر آپ کا اسپیسیفک ایشو ہو تو یہ ہوائی باتیں بند ہو، آپ نام لو، آپ بتا دو کہ فلاں آفیسر آیا تھا، اس دن پہ آیا تھا، یہ کہا تھا مجھے۔ اور میرا تو بڑا سیلفش ریزن ہے، میں نے کبھی آپ سے نہ ڈونیشن مانگا ہے، نہ بھٹا مانگا ہے، نہ آپ مجھے بتائے 15 سال کا حکومت، اگلا 20 سال کا حکومت ختم ہو کے ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن میں جائیں گے۔ آپ آج مجھے بتا دیں کہ آپ کا کوئی شکایت ہے میرے بارے میں؟ کیا میں نے کبھی آپ کو تنگ کیا؟ تو میں کیوں چاہوں گا کہ میرا نام پہ یا میرا حکومت کے نام پہ کوئی اور آپ کا تنگ کرے؟ پر میرا سیلفش ریزن آپ سے انگیج کرنا، مزید انگیج کرنا، آپ کا ترقی میں اس کے کیوں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس صوبے سے اور پورا ملک سے الیکشن لڑتا ہوں، میرے نمائندے جیتتے ہیں، میرے منشور پہ جیتتے ہیں، اور میرا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، اس میں آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو اس میں ہم ریزلٹس بھی ڈیلیور کر سکیں گے۔ کہ میرے جو ووٹرز ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ میں نے ان کو روزگار دینا، اور آپ کو معلوم ہے، اس لیے آپ کاروبار بھی کرتے ہو اور معیشت کے بارے میں بھی جانتے ہو کہ جو ہمارا پاپولیشن ہے، جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے، جو ہمارا اکنامک انڈیکیٹرز ہے، ہمارا عوام کی جو مطالبہ ہے، جو مطالبہ کیا ان کا نیڈ ہے، ضرورت ہے، وہ ہم پورا نہیں کر سکتے، اور میں حکومت کے تھرو تو پورا کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ وہ صرف تب ممکن ہوگا کہ اس ملک کی معیشت چلے، آپ کا کاروبار چلے، کراچی کا کاروبار چلے، صوبہ کا ہر شہر کا کاروبار چلے، تاکہ ہم وہ روزگار کے مواقع فراہم کر سکے جس سے یہاں کے عوام کا فائدہ ہو اور پورا ملک کا معیشت کا فائدہ ہو۔ جو اسپلٹ اپ پانی کا جو آپ نے آج ایشو اٹھایا ہے، بہت اہم ایشو ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اتنا اور دنیا بھر میں ایک ایسا پرائیورٹی بن چکا ہے، اس لیے سب جانتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، آگے جا کے ہر ممالک کے لیے یہ ایشو ہوگا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، پاپولیشن میں اضافہ اس تعداد میں ہونے کی وجہ سے واٹر اسکیسٹی
ایک ایشو ہے. پاکستان میں زمینی حقائق ہے کہ پاکستان از already a water stressed country. It is a fact کہ کراچی کی ڈیمانڈ از ناٹ met. اینڈ آپ کا پاپولیشن ہر ہفتہ، ہر دن یا ہر ہفتہ 5,000 لوگوں کا اضافہ ہو. somebody gave me some. جس تیزی کے ساتھ آپ کے شہر پورا صوبہ کا، لیکن آپ کی اپنی شہر کا پاپولیشن بنتا جا رہا ہے، بھرتا جا رہا ہے، اس کو پانی فراہم کرنا، باقی یوٹیلیٹیز فراہم کرنا ایک امتحان ہے. ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کو اپنا گیس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، ویسے آپ کو آج سے نہیں عرصوں سے آپ کو آپ کا پانی کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے. جو واٹر ریکارڈ 1990 میں یا 1991 میں سائن کیا گیا تھا، جو اس میں صوبہ سندھ کے لیے پانی کا تعداد طے کیا گیا، آج تک ایک دفعہ بھی آپ پر سیلاب تو آتے رہے ہیں، آپ اس کا چیک کریں. مجھے نہیں پتا کہ اگر اس کے علاوہ آپ کو آپ کا شہر دیا گیا ہے، اور اسی یہ آپ سے ناٹ اونلی صوبہ سندھ کی اپنی شکایتیں ہیں، پختونخوا کا بھی شکایتیں ہیں کہ جو ان کو پرومس پرسنٹیج ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے. بٹ ہم ادھر بیٹھے ہیں تو میں یہاں کا بات کروں گا. نہ صرف آپ کو اس میں وہ آپ کا شہر نہیں دیا جاتا ہے، مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی کراچی کے لیے خاص طور پہ آپ کا صوبہ کا شہر اپنی جگہ، in order to meet Karachi's need in 1991 اس اوارڈ میں ایک اسپیسیفک پرسنٹیج دیا گیا کہ اتنا ایکسٹرا دینا پڑے گا صوبہ سندھ کو تاکہ ہم کراچی کا نیڈ کو پورا کر سکیں. آج تک آپ نے وہ کیا ہی نہیں ہے. آپ اب بزنس چلاتے ہو، کاروبار میں ہو، آپ مجھے بتائیں when supply just doesn't meet demand what's going to happen. یہ صوبے کو چلانے کے لیے ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بزنس کمیونٹی کو اون کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی پیپلز پارٹی کو اون کریں. ہم اتنا برے نہیں ہیں، اتنے برے بھی نہیں ہیں، اتنا سا جتنا محبت ایم کیو ایم کو دکھاتے تھے یا 1-2 سال پہلے پی ٹی آئی کو دکھاتے تھے، ابھی بھی کہیں دل میں ٹی ایل پی بھی کہیں نہ کہیں بستا ہے اپیرنٹلی. ہم چلے دودھ سے تلے ہوئے نہیں ہیں لیکن اچھے ہیں بھائی. اور میں نے کوئی شارٹ ٹرم گیم نہیں کھیلنا ہے، میں نے لمبا اننگ کھیلنا ہے. لمبا اننگ ان کا تو سب کا کم رہتا ہے، میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، آپ کا شہر میں رہنا ہے اور یہی کام کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس has been a missed opportunity کہ جتنا ہم مل کے پہلے کر سکتے تھے وہ شاید ہم سے نہیں ہو پائے. آج میں نے اپنا پورا حکومت، چیف منسٹر سے لے کے تمام وزراء، کچھ لوکل باڈی کے نمائندے، بیوروکراتس آپ کے سامنے بٹھایا ہے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے اپنے صوبہ کا مستقبل اپنے ہاتھ میں لیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور آخر کار تھوڑا چاہوں گا کہ آپ کھانا بھی کھائیں اور ہم بھی کھانا کھائیں، تو اپنا تقریر بھی ختم کروں گا. پاکستان زندہ باد.